آج کل بڑے شہروں کی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں 8 بجے کے قریب تو دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور 8:30 تک تقریباً کافی ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. کھانے پینے کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا جو دکاندار ہیں, جو مارکیٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو 8 بجے جن کو کہا گیا دکانیں بند کریں, وہ کیا کہتے ہیں, ذرا ان کی رائے سن لیں. ہم لوگ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. گرمی ہے, دن کو وہ لوگ باہر نہیں نکلتے, اور جب باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت دکانیں بند ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. دکانیں بے شک بند ہوں جس میں پیدا ہو ملک کا. ابھی بل ہمارے جو بجلی کا بل ہے اس میں 1000-2000 اضافہ ہوا ہے, کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا. تو پھر پیدا تو نہیں ہے, کاروبار غرق ہو رہا ہے, سارا چیزیں تباہ و برباد ہو گیا, کوئی پیدا نہیں ہے. ٹائم جو 10 بجے تک ہونا چاہیے, اس سے جو ہے کاروبار کا بزنس کا بہت لاس ہو رہا ہے, جس وجہ سے بل تو وہی بجلی کے اور مطلب اپنا ریشو تو وہی آ رہی ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ الٹا پیٹرول بھی زیادہ مہنگا کر دی. یہاں نا لاکھوں روپے کرائے ہو چکے ہیں, آمدن وہ نہیں رہی ہے, ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو حکومت کو یہ چیز ریئلائز ہونی چاہیے کہ دکاندار ابھی تک جو بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ سب سے زیادہ اس ٹائم جو پس رہنا ہے طبقہ وہ دکانداروں تاجروں کا ہے. 13 تاریخ کو ہم نے بڑا احتجاج بھی کرنا ہے جمعرات والے دن. لاک ڈاؤن ختم کریں یہ 8 بجے والا, اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم زبردستی دکانیں کھول لیں گے. تو پہلے رانا صاحب آپ بتائیں کہ یہ 13 مئی سے احتجاج بھی ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لاوا پک رہا ہے لوگوں کو, اب 8 بجے, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 8 بجے دکانیں بند کر دینی چاہیے, کیونکہ لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے, نیو یارک آپ جائیں وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو یہاں ہمیں پاکستان میں اپنی اوقات کار جو ہیں زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانی چاہیے کہ صبح اگر آپ جلدی چلے جائیں, آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو 9 بجے چلے جائیں آپ مارکیٹ میں, ضروری ہے رات 8:30-9 بجے آپ نے جانا ہے. تو یہ کیا جسٹیفائڈ ہے یہ جو تاجر طبقہ کہہ رہا ہے جی ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے؟ حامد میر صاحب, یہ وہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کو جس کی میں پوری سپورٹ کرتا ہوں. ہمیں اپنا لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے. آپ جلدی مارکیٹ کھولیں, جلدی بند کریں, رات کو لوگ جلدی بیڈس پہ جائیں اور اپنا آرام کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 بجے سے پہلے مارکیٹ نہیں کھلتی اور رات کو 1-2 بجے سے پہلے بند نہیں ہوتی. ایکسیپٹ کہ جو آپ کے ٹورسٹ ریزورٹ ہیں جیسے مری ہے, اب وہاں پہ ایک ایکسیپشن دے سکتے ہیں. ہوٹل کیوں دیں جی ایکسیپشن, مری والوں کو کیوں دیں؟ دیکھیں ٹورزم ہے, ٹورزم مری میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے نا. آپ اگر ویکنڈ پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ایکسیپشن آپ کریٹ پھر آپ یہ پیر سواوا پہ اسلام آباد والے کہیں گے پیر سواوا میں ہم جائیں تو وہاں پہ بھی دیں ایکسیپشن. سپورٹ تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا, وہ تو اب تو ویسے ہی وہ رہا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بالکل حکومت کا یہ فیصلہ درست نہیں, لیکن تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مارکیٹیں 8 بجے بند ہو رہی ہیں تو ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ کم کیوں نہیں ہو رہے؟ میر صاحب, اگر میرے بیگم صاحبہ نے سوٹ لینے جانا ہے نا تو رات 8 بجے نہیں جائیں گے تو دوپہر 12 بجے چلے, وہ سوٹ آ جائے گا. وہ وہاں پہ خواتین کو اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا ہے, مردوں نے جو شاپنگ, اس میں خواتین سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ذرا جلدی آپ ذرا شام کو جا کے شاپنگ کرنے کی بجائے پلیز ذرا صبح چلی جائیں یا دوپہر کو چلی جائیں. یہ خطرناک کام ہے. نہیں دیکھیں ایسنشل کہنا خطرناک کام ہے ویسے. ایک منٹ, یہ ذرا بڑی اہم بات کی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہیں انہوں نے آج اچھا کھانا ان کو ملے گا گھر جا کے, ڈر گئے یہ پبلکلی. لیکن ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بالکل دیکھیں, اس پہ ہمارا سب کا آلموسٹ کنسنسس ہے کہ ہمیں وے آف لائف اپنا نارمل اسی طرح سے رکھنا چاہیے. یہ تو بہت دیر سے ہم نے کیا یہ. آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چاہے وہ ایمرجنگ اکانومیز ہوں یا ڈیولپڈ اکانومیز ہوں, اپنا ایک ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہیں. اور ہم نے تو 12-1 بجے ہم ماشاء اللہ سے مارکیٹس کھلتی ہیں اور پھر رات تک کھلتی جاتی ہیں. آئی تھنک یہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے اس طرح. آف کورس 8 بجے نہیں 10 بجے تک کر دیں, بٹ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے. لیکن ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر آپ مجھے 30-35 سیکنڈ دیں. دیکھیں اکانومی کی جو اسٹیبلٹی ہے نا 2 سال بعد بڑی ہارڈ ارنڈ ہے, بڑی مشکل سے یہ اچیو کی گئی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو مینیج کیا گیا ہے, فسکل اکاؤنٹ کو مینیج کیا گیا ہے, انفلیشن کو نیچے لایا گیا ہے, انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لایا گیا ہے, دوبارہ انویسٹمنٹ آپ کی طرف آنا شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیں گلوبل نیمز آپ کے آنا شروع ہو گئے ہیں, 5G کا آپشن آپ دیکھیں ایگزسٹنگ کمپنیاں کرنا شروع ہو گئی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا نمبر. اب یہ جو آپ کی ساری باتیں ہیں, جی جی آپ ظاہری بات ہے فیکٹس کے ساتھ بات کریں, ایبسلیوٹلی. لیکن جو عام آدمی اس وقت آپ کی گفتگو سن رہا ہے میں وہی بتا, وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے بھائی میں تو قربانی کی عید آ رہی ہے, میں تو قربانی کا جانور خریدنے کے قابل نہیں رہا, تو یہ خرم شہزاد صاحب مجھے جو کہانیاں سنا رہے ہیں میں ان کہانیوں پہ کیسے اعتبار کروں؟ دیکھیں جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتے ہیں نا وہ وتھ ٹائم آتے ہیں, اور جو ریفارمز ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک میراتھن ہے. دیکھیں وہی والی ہم انالوجی دیتے ہیں نا کہ مریض کو آپ نے آئی سی یو سے نکالا, اس کو آپ پہلے منع کریں گے نا کہ وہ چیزیں نہ کریں, وہ دوبارہ گھی اور وہ والی کولیسٹرولک چیزیں نہ کھائیں جس سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے. اور پھر میراتھن کرنی پڑتی ہے آپ کو اوور دا ایک سرٹن نمبر آف ایئرز لگتے ہیں آپ کو دوبارہ بہتر ہونے میں.
میں یہ کہوں گا کہ عام آدمی کے کنسرنز ہیں، بالکل انفلیشن کے مسئلے اب شروع ہوئے ہیں جس کی یہ وار کے امپیکٹس ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہمیں یہ مینیج کرنا ہے. دیکھیں جب بھی کرائسس آتا ہے نا، اگر گورنمنٹ اپنے ایکسپینسز کم کرے، میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. دیکھیں میں اب انشاءاللہ ابھی 2-3 دن میں نمبرز ریلیز ہوں گے فسکل کے، آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنا اور بیلنس ہے. آپ کو پتہ ہے فرسٹ ہاف میں گورنمنٹ آف پاکستان نے فرسٹ ٹائم ان ہسٹری فسکل سرپلس اچیو کیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ ٹیکسز اور خرچوں کا جو فرق ہے وہ پہلی مرتبہ پازیٹیو ہوا ہے، پہلی مرتبہ ہسٹری میں، اور پچھلے کوارٹر میں بھی ہوا تھا. تو دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوئی ہیں نا فسکل سائڈ پہ. آپ کیوں ایسے کرتے جا رہے ہیں؟ سر یہ اصل میں یہ جو ہمارے دوست ہیں، یہ فسکل اسٹیبلٹی والی جو لینگویج ہے نا، میں تو بہت زیادہ لکھتا ہوں، عوام کو سمجھ نہیں آتی. ان کو بھی عوام کی زبان بولنا شروع کر دینی چاہیے، ان کو بھی اور محترم وزیر خزانہ کو بھی. ایک چیز دوسری بات یہ جو پرائمری بجٹ سرپلس کی جو بات کریں نا، بیسکلی پرائمری فسکل سرپلس کس کا اوور آل فسکل سرپلس بھی. جی دیکھیے یہ اکاؤنٹنگ نمبرز ہوتے ہیں، یہ جا کے سارے خراب ہو جاتے ہیں جون میں، کیونکہ جون میں آپ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. خود آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں، ان کے اپنے ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں. ہدف جب خسارے کا ہو تو آپ سرپلس نہیں دے سکتے بجٹ کا. میٹر کرتا ہے کتنا خسارہ ہے نا، یہ میٹر کرتا ہے. یہ ہوتا ہے سر میر صاحب، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے کنٹرولز کچھ کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، دیٹ آئی اپریشیٹ. لیکن دس از کمنگ فرام 3 sides. یہ اب آپ دونوں ٹیکنیکل گفتگو اچھا میں اس کر میں رہے ہیں. تو کرنا نہیں چاہ رہا، آسان کر دیتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ٹیکسز کو بڑھا رہی ہے، اب اپنے نیٹ کو بھی بڑھا رہی ہے، خرچے کم نہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہوگی کہ ایک عام آدمی کو وہ یہ سب چیزیں پرووائڈ کر سکے جس کا وہ بہت عرصے سے سوچتا رہا ہے. عام آدمی انتظار کر رہا ہے کہ حکومت کے اس کو کوئی فائدہ ہو. بہت آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مارکہ حق میں جو فوجی کامیابیاں ہیں اور ایران امریکہ جنگ میں جو سفارتی کامیابیاں ہیں، یہ کامیابیاں جو ہیں اس کے نتائج کبھی نہ کبھی تو پاکستانی عوام کے لیے بھی فائدہ لے کے آئیں گے.